وقد علم بذلك حد كل واحد منها الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. وقد علم بذلك، اس عبارت کے اندر جو ذالکہ ہے، اس عبارت کے اندر جو ذالکہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہے وہ ہے وجہ حصر. کیا ہے؟ وجہ حصر. ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ وجہ حصر ہے. اور عبارت کے اندر جو لفظ حد ہے اس کا معنی تعریف ہے، اس کا معنی تعریف ہے. اور منہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے، یہ کلمہ کی جو تین قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف. اسم فعل اور حرف، یہ اس کا کیا ہے؟ یہ ضمیر کا مرجع ہے، یہ ضمیر کا مرجع ہے. لہذا قافیہ کی عبارت کا معنی یہ ہوگا وقد علم، اور تحقیق معلوم ہو گئی، تحقیق معلوم ہو گئی بذالک، اس وجہ حصر کے ساتھ، حد کل واحد منہا، اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی تعریف، اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی تعریف. اور تحقیق اس وجہ حصر کے ساتھ اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی، تعریف معلوم ہو گئی. تو پہلے مصنف رحمہ اللہ نے، شیخ ابن حاجب نے، صاحب کافیہ نے کلمہ کی تین قسمیں بیان فرمائیں، اسم فعل اور حرف. اور اس کے بعد لِأَنَّهَا سے مصنف نے وجہ حصر کو بیان فرمایا، دلیل حصر کو بیان فرمایا، دلیل حصر کو بیان فرمایا. وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ سے مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ تنبیہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ تنبیہ فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں بھائی آپ ذرا توجہ رکھیں، آپ ذرا توجہ رکھیں. ہم نے جو وجہ حصر بیان کی ہے، ہم نے جو وجہ حصر بیان فرمائی ہے، اس وجہ حصر کے ذریعہ سے کلمہ کی جو تینوں قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف، ان کی تعریف معلوم ہو گئی ہے، ان کی تعریف معلوم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، وہ کلمہ کی تینوں قسموں کی تعریف ہمیں جو وجہ حصر سے معلوم ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعریف کیا ہے؟ تو بھائی حرف کی تعریف یہ معلوم ہوئی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرتا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرتا ہے. حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا محتاج ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا محتاج ہوتا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا. حرف وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی دوسرے کا سہارا لیے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. یہ ہمیں تعریف معلوم ہوئی ہے کس کی؟ حرف کی. ٹھیک ہے. اور فعل کی تعریف ہمیں کیا معلوم ہوئی؟ فعل کی تعریف ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو، کسی ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے. تین زمانے کون سے ہیں؟ ماضی ہے، حال ہے اور استقبال ہے. گزرا ہوا زمانہ ہے، موجودہ زمانہ ہے اور آنے والا زمانہ ہے. تو فعل وہ کلمہ ہے جو ذات خود کسی دوسرے کا سہارا لیے بغیر خود بخود اپنے معنی پر جو ہے وہ دلالت کرے، اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ مقترن ہو. اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو. ٹھیک ہے. اس کا معنی جو ہے وہ وضع کے لحاظ سے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا. جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا تو اس وقت اس کے ساتھ زمانے کی قید موجود تھی، زمانے کی قید موجود تھی. ٹھیک ہے. اور ہمیں
اسم کی تعریف کیا معلوم ہوئی؟ اسم کی تعریف یہ معلوم ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے، جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا، اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کا سہارا لیے بغیر کسی دوسرے کے ساتھ ملے بغیر جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، وہ اسم۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو اس وجہ حسر کے ساتھ ہمیں کلمہ کی جو اقسام ثلاثہ ہیں، کلمہ کی جو اقسام ثلاثہ ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو اس وجہ حسر کے ساتھ ہمیں ان تینوں کی تعریفیں کیا ہو گئیں؟ معلوم ہو گئیں، ان تینوں کی تعریفیں معلوم ہو گئیں۔ تو بھائی بھی جب ہمیں اس وجہ حسر کے ذریعے، اس وجہ حسر کے ذریعے کلمہ کی کلمہ کی تینوں قسموں کی تعریفیں معلوم ہوئی ہیں، تو پھر یہ وجہ حسر بڑی عظیم شے ہوگی، یہ بڑی عظیم شے ہوگی بھائی جب اس کے ذریعے ہمیں تینوں قسموں کی تعریفیں معلوم ہو رہی ہیں، تو پھر یہ معمولی چیز ہے نہیں، اور بولو یہ معمولی ہے؟ نہیں، ہاں معمولی نہیں ہے بلکہ بڑی عظیم چیز ہے۔ کیا ہے؟ بڑی عظیم اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، اور جس کے ذریعے کیا کچھ معلوم ہو جائے؟ اسم اسم کی تعریف بھی معلوم ہو جائے، فعل کی تعریف بھی معلوم ہو جائے، اور حرف کی تعریف بھی معلوم ہو جائے، تو پھر وہ معمولی چیز نہیں ہوتی، نہیں ہے بلکہ عظیم چیز ہے۔ کیا ہے؟ عظیم چیز ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے بھائی وقد علم بذالک، اس کے اندر جو ذالک ہے اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ آپ نے ہدایت النحو وغیرہ کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ ذالک جو اس میں اشارہ ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے، ذا کا کس کے لیے آتا ہے؟ متوسط کے لیے آتا ہے، اور جو ذا ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے، ذا قریب کے لیے، ذا کا متوسط کے لیے، اور ذالک بعید کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھی ذالک میں جو ذالک ہے یہ تو اس میں اشارہ بعید کا ہے، اس میں اشارہ بعید کا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہے وہ کیا ہے؟ وجہ حسر ہے، وہ وجہ حسر ہے، اور وجہ حسر تو بالکل کیا ہے؟ قریب قریب ہی ہے، وجہ حسر بالکل قریب ہے، جب وجہ حسر قریب ہے بالکل، اور ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، تو پھر یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، نہ ہوا، بلکہ مصنف کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قریب کا اس میں اشارہ استعمال کرتے اور یوں کہہ دیتے وقد علم بہذا، وقد علم بذا، اور ٹھیک ہے، ہاں جی، ذا اس میں اشارہ لاتے، وہ ذالک بعید کا اس میں اشارہ کیوں لائے ہیں؟ ہاں جی، بعید کا اس میں اشارہ کیوں لائے ہیں؟ ہذا لاتے، ذا لاتے، تو ان کو قریب کا اس میں اشارہ لانا چاہیے تھا، بعید کا کیوں لائے ہیں؟ یہ اعتراض سمجھ آ گیا؟ ہاں جی، ہاں، ذالک اس میں اشارہ کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہے وہ کیا وجہ ہے؟ حسر ہے، اور وجہ حسر بالکل کیا ہے؟ قریب ہے، قریب ہے، لہذا قریب کا اس میں اشارہ لا کر وقد علم بذا یا بہذا کہنا چاہیے تھا، تو انہوں نے بعید کا اس میں اشارہ لا کر بذالک کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اکرام سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ذالک اس میں اشارہ بعید کا استعمال فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو وجہ حسر ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی عظیم چیز ہے۔ ہاں، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ تو کسی چیز کی عظمت اور بلند رتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بلند رتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے بعید کا اس میں اشارہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ بعید کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، اس لیے مصنف نے اس کے بلند مقام اور بلند رتبہ ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی،
اس کے بعد بھائی مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کلام کی تعریف کی ہے. کیا کی ہے؟ کلام کی تعریف کی ہے. ہاں بھائی آپ یہ جانتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام. مصنف نے پہلے کلمہ کی جو ہے وہ تعریف کی، اس کے بعد 3 قسمیں بیان فرمائیں، اسم فعل اور حرف. اس کے بعد پھر لأنہا سے دلیل حصر بیان کی، وجہ حسر بیان کی. اور وقد علم بذالک حد کل واحد منہا، اس عبارت سے مصنف نے تنبیہ بھی کر دی. کیا کر دی؟ تنبیہ بھی کر دی. بھی یہ وجہ حصر پر ذرا غور کرو. اس وجہ حصر، یہ وجہ حصر بڑی عظیم چیز ہے. اس وجہ حصر کے ساتھ ہمیں اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہو گئی ہے؟ معلوم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان چیزوں سے فراغت کے بعد، ان چیزوں سے فراغت کے بعد علم نحو کا جو دوسرا موضوع کلام ہے، علم نحو کا دوسرا موضوع جو کلام ہے، اس کی مصنف نے تعریف کی ہے. فرمایا ما تضمن کلمتین بالاسناد، ما تضمن کلمتین بالاسناد. اس عبارت میں ما سے مراد جو ہے وہ لفظ ہے. ماں سے مراد لفظ ہے. ٹھیک ہے. لہذا اب کلام کی تعریف یہ بنے گی کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. متضمن ہو یعنی اپنے اندر لے لے، اپنے اندر لے. کلام وہ لفظ ہے جو اپنے اندر 2 کلموں کو لے لے اور وہاں اسناد بھی ہو. ہاں اسناد بھی ہو. کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلموں کو اپنے اندر لے لے اور وہاں پر کیا ہو؟ اسناد بھی ہو. کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلموں سے مرکب ہو. کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم 2 کلموں سے مرکب ہو اور وہاں اسناد بھی ہو. ان 2 کلموں کے درمیان اسناد بھی ہو. ٹھیک ہے بھائی. اس تعریف پر ذرا غور کیا جائے تو ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. کلام ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. کلام ہونے کے لیے بچوں کتنی باتیں ضروری ہیں؟ 2 باتیں ضروری. 2 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 کلام ہونے کے لیے جو پہلی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 کلمے ہوں. کیا ہوں؟ 2 کلمے ہوں. کیا ہوں؟ 2 کلمے. 2 کلمے ہونے چاہیے. اب وہ دونوں کلمے جو ہیں وہ لفظاً بھی ہو سکتے ہیں. دونوں کلمے لفظاً بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظاً اور ایک تقدیراً بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کلام ہونے کے لیے کم از کم 2 کلموں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. 2 کلموں کے بغیر کلام نہیں بن سکتا. 2 کلموں کے بغیر کلام نہیں بن سکتا. ہاں 2 کلموں کے بغیر کلام نہیں بن سکتا. اب وہ دونوں کلمے جو ہیں وہ لفظاً بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظاً اور ایک تقدیراً بھی ہو سکتا ہے. دونوں کلمے جو ہیں وہ لفظاً موجود ہوں تو اس کی مثال ہے زید قائم. کیا ہے؟ زید قائم. اب آپ دیکھ لو، زید ایک کلمہ ہے، قائم دوسرا کلمہ ہے. دونوں کلمے لفظاً موجود ہیں. دونوں کلمے لفظاً موجود ہیں. دونوں کلموں کا آپ اپنی زبان سے تلفظ کر رہے ہیں. اور قام زید، قام زید، اس کے اندر بھی 2 کلمے ہیں اور دونوں لفظاً موجود ہیں. قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے. بس زید قائم جو پہلی مثال ہے اس کے اندر دونوں اسم ہے، دونوں اسم ہے. اور قام زید کے اندر جو قام ہے وہ فعل ہے، زید کیا ہے؟ اسم ہے. اور ٹھیک ہے. تو بھائی یہاں پر 2 کلمے موجود ہیں اور دونوں لفظاً ہیں. 2 کلمے موجود ہیں اور دونوں لفظاً ہیں. آپ لفظی طور پر ان کا اپنی زبان سے تلفظ کر رہے ہو. اور ٹھیک ہے. اور ایک لفظاً موجود ہو اور دوسرا تقدیراً موجود ہو تو اس کی مثال جیسے اضرب ہے. کیا ہے؟ اضرب ہے. لا تضرب ہے. ظاہر بات ہے اضرب یہ کلمہ ایک کلمہ ہے اور یہ لفظوں کے اندر موجود ہے. آپ حقیقتاً اس کا تلفظ کر رہے ہو. حقیقتاً آپ اس کا تلفظ کر رہے ہو. اور دوسرا کلمہ یہاں پر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے. وہ ہے انت ضمیر جو اضرب کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اضرب کے اندر پوشیدہ ہے.
اور ٹھیک ہے ہاں جی۔ بھائی کلام ہونے کے لیے کم از کم 2 کلموں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں کلام کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 2 چاہے وہ دونوں لفظاً موجود ہوں یا ایک لفظاً ہو اور ایک تقدیراً ہو۔ میں نے آپ کو دونوں کی مثالیں پیش کر دی ہیں، دونوں لفظاً موجود ہوں، زید قائم ہے، قام زید ہے، ایک لفظاً ہو ایک تقدیراً ہو، تو اس کی مثال اضرب ہے لا تضرب ہے۔ یہاں ایک کلمہ لفظاً ہے اور دوسرا کلمہ پوشیدہ ہے، تقدیری طور پر موجود ہے، اور وہ انت ضمیر ہے جو اضرب اور لا تضرب کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اور کلام ہونے کے لیے جو دوسری بات ضروری ہے، کلام ہونے کے لیے جو دوسری بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 2 کلموں کے درمیان اسناد بھی ہونا چاہیے۔ 2 کلموں کے درمیان اسناد بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر 2 کلمے تو ہوئے لیکن وہاں اسناد نہ ہوا تو پھر بھی وہ کلام نہیں بنے گا، پھر بھی وہ کلام نہیں بنے گا۔ کلام ہونے کے لیے 2 کلموں کے درمیان اسناد کا ہونا بھی ضروری ہے، اسناد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسناد کی تعریف آپ ہدایت النحو کے اندر پڑھ چکے ہیں، چلے میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ تازہ ہو جائے۔ تو بھائی اسناد کی تعریف کیا ہے؟ اسناد کا معنی کیا ہے؟ اسناد کا معنی یہ ہے کہ 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کرنا، 2 کلموں میں سے ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کرنا اس طرح کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے، وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے۔ فائدہ تامہ کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ تامہ کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے والا جب بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو جائے یا سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے تو یہ فائدہ تامہ ہوگا۔ اگر متکلم بات کرنے والا جو ہے بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے اور سننے والے کو نہ کوئی خبر معلوم ہوتی ہے نہ کوئی طلب معلوم ہوتی ہے تو پھر یہ فائدہ تامہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ تامہ نہیں ہوگا، پھر یہ فائدہ ناقصہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، فائدہ ناقصہ ہوگا، پھر تامہ نہیں ہوگا، پھر یہ اسناد بھی نہیں بنے گا۔ پھر یہ اسناد کب بنے گا؟ جب 2 کلمے ہوں، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے اور مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے، مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے تو یہ ہے فائدہ تامہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسناد کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ اور ٹھیک ہے ابھی اگر 2 کلمے ہوئے اور وہاں اسناد نہ ہوا تو پھر بھی کلام نہیں ہوگا، پھر بھی کلام نہیں۔ اب دیکھو رجل عالم، رجل دیکھو یہاں 2 کلمے ہیں اور دونوں لفظاً موجود ہیں، 2 کلمے ہیں اور دونوں لفظ ہیں۔ راجل ایک کلمہ ہے، عالم دوسرا کلمہ ہے، لیکن یہاں اسناد ہے، یہاں اسناد کوئی نہیں ہے، یہاں اسناد کوئی نہیں۔ راجل عالم آپ جانتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے نا، راجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، اور موصوف اور صفت کے درمیان اسناد تو نہیں ہوتا، اسناد تو نہیں ہوتا، یہاں اسناد نہیں ہے، لہذا پہ یہ کلام نہیں بنے گا، یہ کلام نہیں بنے گا، بلکہ یہ مرکب ناقص، مرکب توصیفی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی ناقص کی ایک قسم مرکب توصیفی ہوگی نا، ہاں جی۔ اور دوسری جیسے غلام زیدن، غلام زید، یہاں غلام ایک قسم ہے، زید دوسرا اسم ہے، 2 اسم موجود ہیں، 2 لفظ موجود ہیں، 2 کلمے موجود ہیں، لیکن یہاں پر بھی اسناد نہیں ہے، لہذا غلام زیدن بھی جو ہے یہ بھی کلام نہیں بنے گا، یہ بھی کلام نہیں بنے گا، بلکہ یہ مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب اضافی ہے، غلام مضاف ہے، زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کلام ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کلام ہونے کے لیے 2 چیزوں کا نمبر 1 کہ وہاں پر جو ہیں وہ کم از کم 2 کلمے ہوں، کم از کم 2 کلمے ہوں، چاہے دونوں کلمے لفظاً موجود ہوں یا ایک لفظاً ہو اور ایک تقدیراً ہو،
اگر دو کلمے نہ ہوئے تو پھر وہ کلام نہیں ہوگا. اور کلام ہونے کے لیے جو دوسری بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دو کلموں کے درمیان اسناد بھی ہونا چاہیے. دو کلموں کے درمیان اور اسناد کی تعریف آپ کو بتا دی ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح کرنا کہ وہ نسبت کو فائدہ تامہ دے. اور فائدہ تامہ کا مطلب یہ ہے کہ متکلم بات کرنے والا جب بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر دو کلمے تو ہوئے لیکن وہاں اسناد نہ ہوا تو پھر بھی کلام حاصل نہیں ہوگا. پھر بھی کلام حاصل نہیں ہوگا. اس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں. اور ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے, کسی شے کی جو تعریف ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے. اس کے اندر جنس بھی ہوتی ہے اور فصل بھی ہوتی ہے. تو بھئی اب سوال یہ ہے کہ یہ کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد, یہ کلام کی تعریف ہے. یہ کیا ہے؟ کلام کی تعریف. کلام کی تعریف ہے. تو اس تعریف کے اندر جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے؟ تو بھئی یہ ما سے مراد لفظ ہے اور یہ جنس کے مرتبہ میں ہے. یہ کیا ہے؟ جنس کے مرتبہ میں ہے. یہ مفرد کو بھی شامل ہے, مرکب کو بھی شامل ہے, موضوع کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے. اور تضمنا کلمتین, تضمنا کلمتین یہ پہلی فصل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فصل اول ہے. یہ کیا ہے؟ فصل اول ہے. اس کے ذریعہ سے کلمہ کی تعریف سے جو ہے وہ محمل بھی خارج ہو گیا اور مرکب بھی خارج ہو گیا. کیا خارج ہو گیا؟ محمل. اس قید کے ذریعے سے محملات بھی خارج ہو گئے اور مرکبات محمل بھی خارج ہو گئے اور مفردات بھی خارج ہو گئے. کیا خارج ہو گئے؟ مفردات بھی خارج ہو گئے. ہاں کوئی مرکبات نہیں بھائی. تضمن کلمتین, تضمن کلمتین یہ پہلی فصل ہے. اس فصل کے ذریعے سے محملات بھی خارج ہو گئے اور مفردات بھی خارج ہو گئے. کیا ہو گئے؟ محملات بھی خارج ہو گئے اور مفردات بھی خارج ہو گئے. کیونکہ یہ کہہ رہا ہے تضمن کلمتین, تضمن کلمتین دو کلموں کو متضمن ہو, دو کلموں. اور جو مفرد ہوتا ہے وہ دو کلموں کو متضمن ہوتا ہے. وہ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلمہ. وہ تو کلمہ ایک ہوتا ہے, دو تو نہیں ہوتے. تو جب تضمن کلمتین کہا تو کیا ہو گیا؟ دو کلمے. تو مفرد کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. مفرد خارج ہو گئے. اور اسی سے پھر محمل بھی خارج ہو گیا کیونکہ جو محمل ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے نہیں. محمل تو کلمہ نہیں ہوتا بھائی. جو کلمہ ہوتا ہے وہ تو لفظ موضوع ہوتا ہے نا. آپ نے کلمہ کی تعریف پڑھی ہے, لفظ وضع لمعنى مفرد. جو کلمہ ہوتا ہے وہ محمل نہیں ہوتا بلکہ وہ مفرد ہوتا ہے. جو کلمہ ہوتا ہے وہ محمل نہیں ہوتا, وہ موضوع ہوتا ہے. وہ موضوع ہوتا ہے. تو یہ جب کہا کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو, جو متضمن ہو دو کلموں, جو کلمہ ہوتا ہے وہ محمل تو نہیں ہوتا, وہ تو موضوع ہوتا ہے. تو اس سے پھر کیا ہو گیا؟ محملات بھی نکل گئے. کیا نکل گئے؟ محملات بھی نکل گئے. اور ٹھیک ہے. اور جب پھر کہا کہ بالاسناد, کیا کہا؟ بالاسناد کہا تو یہ دوسری فصل ہے. یہ کیا ہے؟ دوسری فصل ہے. اس فصل کے ذریعہ سے کلام کی تعریف سے جو مرکبات غیر کلامیہ ہے, جو مرکبات غیر کلامیہ ہے جس کو آپ مرکبات ناقصہ کہتے ہیں, مرکبات ناقصہ کہتے ہیں, وہ کیا ہو گئے؟ خارج. وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. کیونکہ جو مرکبات غیر کلامیہ ہوتے ہیں, جو مرکبات ناقصہ ہوتے ہیں, وہاں پر اسناد نہیں ہوتا. وہاں اسناد نہیں ہوتا. تو ماتن نے تو کہا کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ, کہ وہاں اسناد بھی ہونا چاہیے. محض دو کلمے کافی نہیں ہے, وہاں اسناد بھی ہونا چاہیے. اسناد بھی ہونا چاہیے. تو جو مرکبات ناقصہ ہوتے ہیں, مرکبات غیر کلامیہ ہوتے ہیں, وہاں اسناد ہوتا ہے نہیں. لہٰذا پھر وہ کلام کی تعریف سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. اور ٹھیک ہے. تو ما تعریف کے اندر جو ما ہے جس سے مراد لفظ ہے,
تو یہ جنس کے مرتبہ میں ہے، یہ مفرد کو بھی شامل ہے، مرکب کو بھی شامل ہے، موضوع کو بھی شامل ہے اور محمل کو بھی شامل ہے۔ تضمن کلمتین، یہ پہلی فصل ہے، اس کے ذریعہ سے کلام کی تعریف سے محملات بھی نکل گئے اور مفردات بھی نکل گئے، محملات بھی نکل گئے اور مفردات بھی نکل گئے، اور مفردات بھی نکل گئے، اور جو بالاسناد ہے یہ دوسری فصل ہے، اس کے ذریعہ سے کلام کی تعریف سے مرکبات غیر کلامیہ جس کو آپ مرکبات ناقصہ کہتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں۔ یہاں بات آخری بات آپ جو ہے وہ یہ یاد رکھ لیں بطور فائدہ کے، بطور فائدہ کے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ بات آپ نے دیگر کتابوں کے اندر پڑھی، ہدایت النحو کے اندر پڑھی بھی ہوئی ہے۔ یہ کلام کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام کا دوسرا نام جملہ ہے۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بات بھی ہدایت النحو وغیرہ کے اندر بتائی گئی تھی کہ اس کو صرف جملہ ہی نہیں کہتے بلکہ اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، کلام کو مرکب تام بھی کہتے ہیں اور اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں اور اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کلام کے کتنے نام بن گئے ہیں، ایک اس کا نام کلام ہو گیا، دوسرا نام جملہ ہو گیا، تیسرا نام مرکب مفید ہو گیا، چوتھا نام مرکب تام ہو گیا اور پانچواں نام مرکب اسنادی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک شے اور اس کے 5 نام، ایک شے اور اس کے 5 نام۔ آپ کو پتہ ہے ایک شے کے متعدد نام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کئی مردوں عورتوں کے بھی کیا ہوتے ہیں، کئی نام ہوتے ہیں بندوں کے، ہوتے ہیں نا جی۔ چلو بچوں اتنا سبق جو ہے وہ آپ اس کو یاد کر کے آپس میں تکرار کریں ہیں۔